بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک ختم ہونے سے پہلے سب لوگوں نے صرف 41 بار یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ عید آنے سے پہلے اللہ پاک آپ کو کروڑوں روپے دے دے گا، بے شک آزما لو۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان کے آخری ایام کا بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے، اس تسبیح کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ محترم ناظرین، یہ دن بہت ہی اہم ہے، آپ نے اس کی 41 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اچانک ہی آپ کو اتنی دولت ملنا شروع ہو جائے گی، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ عمل ضائع نہ کیجیے گا، یہ عمل ضروری اور بہت اہم ہے۔ ماہ رمضان میں یہ تسبیح ہر مشکل و پریشانی کا حل ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ پاک کو راضی کر لیتا ہے۔ جب کوئی بندہ ماہ رمضان میں یہ تسبیح پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے تو میرا رب اتنا خوش ہوتا ہے کہ فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے، جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں۔ جو مصیبتیں انہیں پہنچتی ہیں ان پر صبر کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت کریں گے، آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں، دولت کو لے کر آپ نے اپنا گھر لینا ہے یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا عالی شان گھر ہو، گھر تو آپ کے پاس ہے، چھوٹا ہے لیکن آپ چاہتے ہیں اور بڑا گھر ہو، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو گھر سے بھی نوازیں گے۔ آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے، آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، آپ پریشان ہو چکے ہو، آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن پورے ہوتے ہیں، اپنے گھر کا خرچہ بھی چلانا ہے، آپ اس پریشانی میں ہو کہ پتہ نہیں اب قرض کیسے اترے گا، انشاءاللہ اس عمل کو کر لیجئے، آپ کا قرض بھی اتر جائے گا۔ آپ نے اپنی اولاد کی شادی کرنی ہے، آپ بیماری میں مبتلا ہو چکے ہو، آپ اچھے ڈاکٹر کو نہیں چیک کروا پا رہے ہیں، آپ نے اپنی بیماری کا علاج کروانا ہے۔ مختصر یہ ہے، دولت کو لے کر آپ کے جو بھی مسائل ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے وہ حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے، اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں سے آپ کو دولت سے نواز دیں گے۔ اللہ پاک آپ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ پاک جس کو چاہے دولت سے نواز دے، بھلے ہی وہ غیبی مدد کرے، اللہ پاک سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ یقین کے ساتھ اس عمل کو کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کو اتنی دولت ملے گی، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ جب آپ اس عمل کو کرو گے تو پھر اس کی برکتیں دیکھو گے۔ ناظرین، وظیفہ بتانے سے پہلے حدیث پاک سن لیں۔ ماہ رمضان میں صدقہ کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بصرہ کو صدقہ فطرہ کے بارے میں بتایا کہ کھجور اور جو اور گندم کے نصف دی جائے، اور یہ صحیح بخاری صفحہ نمبر 205 جلد نمبر 1 میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں ایک دفعہ شام سے مدینہ منورہ تشریف لائے اور گندم کی آمدنی ہوئی تو انہوں نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک مد سے اناج کے 2 مد کے برابر ہے، یعنی گندم کا نصف سادہ قیمت اور دوسرے اناج کے برابر ہے۔ صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، صدقات تو حق ہے صرف غریبوں اور محتاجوں کا، اور ان صدقات پر متعین کارکنوں کا، اور جن کے دل جوئی کرتا ہے ان غلاموں کی گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کے قرض میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں میں۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60۔ اس ماہ رمضان میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں جو میرا رب ہے، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ تیسرا اشارہ نجات کا ہے، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف فرما کر۔ اس کے ساتھ کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کرتے ہیں، یعنی قیامت کے دن کریں گے۔ روزہ کہتا ہے اے رب، میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے سے اور دیگر خواہشات سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ میں نے اس کو رات کی نیند سے محروم رکھا کہ رات کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیے۔ چنانچہ دونوں کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ اس عمل کی کچھ احتیاط ہیں، وہ جانے اس کے بعد آپ کو میں بتاؤں گا کون سے کلمات کیسے پڑھنے ہیں۔ احتیاط میں یہ ہے، آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو، یا آپ نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے۔ مختصر یہ ہے، آپ اس عمل کو کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، اور آپ نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کرنا ہے اور خاموشی میں کرنا ہے۔ جب کوئی عمل خاموشی میں کیا جاتا ہے تو وہ اچھے سے ہوتا ہے۔ جب کوئی کام آپ شور میں کرتے ہو، یہ وظیفہ اگر آپ شور میں کرو گے تو آپ کے ذہن میں طرح طرح کی آوازیں آنے لگیں گی، آپ بھٹکتے ہیں، پھر توجہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ جب توجہ کم ہوگی تو پھر یقین بھی کم پڑ جائے گا، جب یقین کم ہوتا ہے تو پھر عمل اثر نہیں کرتا۔ تو اس لیے اپنی پوری توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، اور اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے۔ مصلی کے اوپر بیٹھ کر کر لیں، بیڈ، کرسی، چارپائی، کہیں بھی بیٹھ کر آپ اس عمل کو کر سکتے ہو۔ بس بات ہوتی ہے نیت کی۔ اللہ پاک انسان کی یہ نیت دیکھتے ہیں، یہ کیسے پڑھ رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کہیں بھی بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتے ہو۔ اگر آپ پہلے کوئی تسبیح کرتے ہو، کوئی وظیفہ کرتے ہو، کوئی عمل کرتے ہو، اس کے فوراً بعد اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ وہم ہے، یہ شک ہے، تو اس کو نکال لیجئے۔ ایک دن میں بھلے ہی آپ جتنے وظائف کر لو، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وظیفے سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں۔ درود پاک آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ اور اگر کسی میرے بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے، اگر کوئی بھی نہیں آتا تو اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تسبیح کا طریقہ کار جان لیجئے۔ اس سے پہلے یہ بات جان لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو اس کے اوپر شمار کر سکتے ہو، ورنہ ہاتھ کی انگلی کے اوپر بھی شمار کر سکتے ہو، دل میں بھی شمار کر سکتے ہو، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، اللہ پاک انسان کی نیت دیکھتے ہیں کہ یہ پڑھ کیسے رہا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے کلمات کرنی ہیں وہ یہ پڑھنے ہیں، اللہ پاک کا یہ اسم ملا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ افضل ذکر کے ساتھ لا الہ الا اللہ یا وہاب، ان کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب آپ اس عمل کو کرو گے، آپ دیکھو گے کیسے اللہ پاک کی آپ کے اوپر کرم نوازیاں ہو رہی ہیں، اور ذکر بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ ترازو کے اگر 2 پلڑے ہیں، ایک میں پوری کائنات، پوری دنیا رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف ایک کلمہ رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا بھاری ہوگا۔ اس کی اتنی طاقت ہے، اور ساتھ آپ نے پڑھنا ہے یا وہابو، اس کی بھی بہت سے کمالات ہیں۔ یا وہابو اللہ پاک کا اسم ہے۔ جب آپ اللہ پاک کو اللہ پاک کے اسم سے پکارتے ہو تو اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں، انسان کو نوازتے ہیں۔ یا وہابو اس کا مطلب ہے سب کچھ نوازنے والا۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اتنی دولت سے نوازیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ نے صرف اس کو 41 بار پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ یا وہابو، یہ ایک بار شمار ہوگا۔ ایک بار سن لیں، میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ یا وہابو، یہ
ایک ہی بار شمار ہوگا۔ اس طرح آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے۔ جب آپ پڑھو گے آپ دیکھو گے کتنی جلدی اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت کریں گے، آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے، ایسے ذریعے بنیں گے آپ خود ہی حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو جو بھی دولت کا مسئلہ ہوگا حل ہو جائے گا۔ آپ نے اپنی بیماری کا علاج کروانا ہے، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ اچھا علاج کروائیں گے، اللہ پاک آپ کو بھی دولت سے نوازیں گے۔ اپنی اولاد کی شادی کرنی ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے سارا پیسہ کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ دینے والی ذات اللہ پاک کی ہوتی ہے، بس انسان کا کام ہے اللہ پاک کے اوپر پختہ یقین رکھنا اور کوشش کرنا، محنت کرنا۔ آپ نے یہ کوشش محنت کرنی ہے، اس عمل کو اچھی طرح کرنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے، پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کے تمام کام سنور جائیں گے۔ دولت کو لے کر اس کے علاوہ آپ نے کرائے دینے ہوتے ہیں، اس کی ہی وجہ سے آپ پریشان ہو۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے ساتھ مدد ہوگی، اللہ پاک آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے، آپ کے بھی مسائل حل ہو جائیں گے۔ کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے دولت کو لے کر انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کہیں گے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بے شک اللہ پاک کی ذات ہی ہمیں نوازتی ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان کو چاہیے اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے، لیکن یہ وظیفے کا حصہ ہے، آپ نے ایک بار لازمی کہنا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ درود پاک پڑھیں گے، 11 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ اور جیسا کہ میں نے اوپر بتایا کوئی اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے یا اللہ دولت سے نواز دے جس سے میری زندگی میں آسانی آ سکیں، اے اللہ مجھے اتنی دولت سے نواز دے کہ میں تیری راہ میں خرچ کر سکوں، مجھے نفع بخش دولت سے نواز دے۔ اسی طرح آپ نے اچھی طرح اللہ پاک سے دعائیں بھی کرنی ہیں۔ اس کے بعد اجازت عام ہے، کوئی بھی میرا بھائی بہن بیٹی اس عمل کو کر سکتی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، اور آپ کو ثواب بھی ملتا ہے جب آپ عربی کلمات پڑھتے ہو۔ اس کے بعد ایک اہم بات، آپ نے اس عمل کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے۔ جب آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرو گے ان کی زندگی میں آسانیاں آئیں گی، اس عمل سے تو اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانیاں لائے گا، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے بندے کے لیے آسانیاں پیدا کرے میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا۔ تو میں نے اس عمل کو بڑی اچھی طرح سمجھایا ہے، آپ نے بھی اس عمل کو اچھی طرح سمجھ کر کرنا ہے تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ اللہ میرا اور آپ کا اور تمام دوست احباب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔